ہیلو گڈ مارننگ ایوری ون. میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. چونکہ ماہ رمضان کے شروع ہونے اور پہلے روزے میں چونکہ آج کا ہی دن باقی ہے اور تمام اہل اسلام رمضان کی خوشی اور روزہ رکھنے کی تیاریوں میں بھی لگ جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں روزے کے بارے میں چند ایک اہم باتیں جو کہ میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں وہ آج کی اس اسٹریم میں کروں گا اور میں سب سننے والوں کو خوش آمدید کرتا ہوں پھر سے. چونکہ روزہ سبھی رکھتے ہیں، جو کہ روزے کی تاریخ ہے یہ تو بہت پرانی ہے، اور نہ کہ یہ صرف اسلام میں بلکہ اس سے پہلے مسیحیت اور یہودیت اور پھر اس سے بھی پہلے اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو اس طریقے کے جو کہ روزے سے ملتے جلتے جو اس طرح کے طریقہ کار تھے وہ اور لوگوں کے بھی تھے، جو کہ خدا کے علاوہ صرف بت پرستوں کی جو ہے وہ پوجا اور انہی کو مانتے تھے اور انہی کے سامنے اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور پھر انہی کے لیے اپنے روزے بھی رکھتے تھے. تو روزہ کا جو لغوی مطلب ہے رک جانا ہے، کسی بھی چیز سے رک جانا ہے، اور روزہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کسی بھی چیز سے رکنے کا نام روزہ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ کسی چیز سے رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا روزہ رکھ رہے ہیں. چونکہ مختلف جو ہے وہ زبانوں میں اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ روزہ کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے. دین اسلام سے پہلے بھی لوگ مختلف مذاہب میں روزہ رکھتے تھے. 6 ایسے مذہب ہیں جو کہ روزہ رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، برعکس اس کے کہ جو پارسی مذہب ہے وہ روزہ رکھنے کو انسانی جسم کے لیے درست نہیں سمجھتا. ان کا ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ جسم میں قوت کم ہو جاتی ہے اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنے کے جو ہے وہ جسم قابل نہیں رہتا. لیکن برعکس اس کے روزہ جو ہے وہ یہودیت میں بھی رکھا جاتا تھا، تب جب موسیٰ کا دور تھا، یا پھر اس کے بعد کا جو دور آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، پھر اس کے بعد دین اسلام میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا، تو پھر لوگ اسی مہینے میں جو ہے وہ اس روزے کو سر انجام دیں گے. دین اسلام سے پہلے یہودیت اور مسیحیت میں روزے کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. یہودیت میں سال میں 2 بار روزہ رکھا جاتا تھا. شریعت کے مطابق جو ہے یہ روزہ دو بار رکھا جاتا تھا سال میں. پھر اس کے علاوہ ہمیں 7 روزوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ پرانے اور نئے عہد نامے میں بائبل میں لوگ مختلف اوقات میں اپنے مقاصد کے لیے روزہ رکھتے نظر آتے ہیں. آج بھی مسیحیت میں لوگ جو ہیں وہ خدا سے اپنا ربط و تعلق قائم کرنے کے لیے روزہ وقتاً فوقتاً جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، یعنی میں یہ مسیحیت کا جو کہ روزہ رکھنے کا انداز ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن ان کے بعد جب دین اسلام کا دور آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اس لیے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے گئے. سورہ بقرہ 183، 184، 185، 187 میں روزے کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اور چونکہ اہل اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ روزے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے اور روزہ رکھنے کا طریقہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، تو اس حوالے سے میرے چند سوالات بھی رہیں گے اور میری گفتگو بھی انہی آیات پر ہوگی، اور ہم ان آیات کو ایک ایک کر کے 183 سے شروع کر کے ان 4 آیات کو جو ہے ہم دیکھیں گے اور قرآن مجید سے دیکھیں گے. ہم کہیں اور سے نہ تو حوالہ لیں گے اور نہ ہی بات کریں گے. تو کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ کا ہے کہا یہ جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسی پر ہی جو ہے اپنی گفتگو کا جو ہے وہ شروع بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی اسی پر ہوگا. سورہ بقرہ کی 4 آیات جو ہیں جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو 183 کہتی ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. یہ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. سورہ بقرہ 183، اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت کے مطابق روزے جو تھے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ اگر جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو روزہ پہلے بھی میں نظر آتا ہے. تو
قرآن مجید کا لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ روزے جو ہیں ہم نے پہلے بھی جو پہلی امتیں ہیں جو کہ پہلے لوگ گزر گئے اور جب ہم نے نبی بھیجے تو ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے. پہلی امتوں سے مراد جو ہے وہ زیادہ تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور پھر موسیٰ ہیں اور داؤد ہیں. پہلی امتوں سے مراد ان کی امتیں ہیں اور پہلے نبیوں سے مراد ان کے نبی ہیں اور پہلی کتابوں سے مراد ان کی کتابیں ہیں جو کہ قرآن مجید کے مطابق ان پر اتاری گئی. اس آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ روزے جو ہیں وہ جو فرض کیے گئے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی پہلی امتوں پر ایسے ہی فرض کیے گئے تھے جیسے کہ اب مسلمان لوگ رکھتے ہیں. جیسے کہ اب مسلم امت جو ہے روزہ رکھتی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں پر ایسے فرض کیے گئے. لیکن ایسا ہمیں صرف اور صرف قرآن مجید میں ہی ملتا ہے کہ روزے فرض کیے گئے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں اور جو ہے کسی اور کتاب میں دیکھ لیں یا پھر ان تین مذاہب کی مذاہب کی تین نبیوں کی جو میں نے بات کی ہے اور پھر ان کی کتابوں کی، اگر ہم ان کے مطابق دیکھیں تو روزے ہمیں کہیں بھی فرض نہیں نظر آتے. ہاں اگر کہیں نظر آتے ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہودیت جو تھی وہ اسرائیل میں جو روزے رکھے جاتے تھے وہ سال میں 2 رکھے جاتے تھے یروشلم میں، اور اس کے بعد ہمیں 7 روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کہیں پہ بھی ایک کا بھی ملتا ہے. لیکن اس طریقے سے 30 روزے جو ہیں وہ اور پورا مہینہ اور پھر اس کو چاند کے حساب سے رکھنا اور پھر اس کے بعد اس کی عید منانا، یہ ایسا بالکل بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا. اس آیت کے مطابق روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے، لیکن جو روزے فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے پہلی امتوں پر تو ایسی کوئی بھی ہمیں روزے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے جن کی بات ان آیات میں ہو رہی ہے. آپ تورات پڑھ لیں، زبور، انجیل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ 30 روزے کسی قوم پر مسلط کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور ان 30 روزوں میں جو ہے وہ ان کو کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ایسا کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا. یہودیت میں 30 روزے تھے اور وہ بھی خدا کی طرف سے، لیکن ایسے ایک مہینہ 30 روزے ہمیں کہیں نہیں ملتے جو کہ اس آیت کو ثابت کر سکیں. اور ایک یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ ایسا بھولنے والا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے کہ میں نے پہلے فرض کیے تھے. اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ میرا جو کلیم ہے کہ یہ آیت اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ قرآن جو کہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ آیت اس قرآن کا یعنی کہ اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ایسا بھولنے والا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے کہ میں نے پہلی امتوں پر جو ہے وہ روزے فرض کیے تھے یا نہیں کیے تھے. اللہ کو سب یاد رہتا ہے اور وہ نہیں بھولتا، ہم یہ سب جانتے ہیں اور یہ اللہ کی صفات ہیں اور جو کہ اس میں کام کرتی ہیں. اور اللہ کبھی بھی نہ تو اونگتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے، اور بلکہ اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور آنے والی بھی، گزر چکی بھی، اور ہر چیز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہر چیز کا اس کو علم ہے. اور اس نے پہلے کیسے لوگ بھیجے اور ان کو کیا دیا اور بعد میں کیسے بھیجے اور آگے کون سے بھیجے گا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے اللہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ میں نے پہلے جو ہے وہ روزے بھیجے یا نہیں. اگر اللہ نے بھیجے تو پھر ان کتابوں میں ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ پچھلی جو بھی جتنی بھی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے مطابق ہمیں کہیں بھی ایسے 30 روزے کسی بھی قوم پر مسلط ہوئے نظر نہیں آتے ایز اکارڈنگ ٹو بائبل. اور بائبل میں چونکہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے اور انجیل بھی ہے، اس لیے میں ان تینوں کی بات کر رہا ہوں. اور تینوں کو چونکہ وہ بائبل میں ہے تو اس لیے میں ڈائریکٹ ہی اس کو بائبل کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. اور پھر اگر ان کتابوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی کہ میں نے ان پر تو نازل کیے نہیں، اور میں نے اس آیت میں کیسے بیان کر دیا کہ میں نے پچھلی قوموں پر بھی جو ہے وہ روزے جو تھے وہ فرض کیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت کسی اور طریقے سے قرآن مجید میں آ گئی ہے اور اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ اصل قرآن کا حصہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے اس آیت میں کہ میں نے پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد آتی ہے 184 سورہ بقرہ 184 کے مطابق. میں اس کی آپ کو شروع سے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ تھوڑا سا آپ خود پڑھ لیجئے گا.
چند دن گنتی کے روزہ رکھ لیا کرو، اور پھر اس میں جو نہ رکھ سکے وہ سفر یا بیماری کی وجہ سے تو وہ دن شمار کرے، یعنی اس کے آگے پیچھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھ لیا کرو، چند دن گنتی کے اس میں روزہ رکھ لیا کرو۔ اچھا، اب یہ چند دن گنتی کے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر 30 روزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر اگر لوگ روزہ رکھیں اور جو نہ رکھ سکیں وہ ہدیہ دیں، یا اس کے مطابق وہ اور دنوں میں روزہ رکھیں۔ اور اس آیت میں بھی 30 روزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلی جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ یہ مہینہ جو جس میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا، اس لیے جیسے کہ اس لیے ہم تم پر روزے فرض ہو گئے، اور ایسے ہی روزے ہم نے پچھلی جو امتیں گزر چکی ہیں جن نبیوں کے، ہم نے ان پر بھی جو ہے وہ فرض کیے تھے۔ اب یہ آیت کہتی ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو تو جو کہ سفر اور بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو ان کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی 30 روزوں کی ہمیں جو ہے وہ بات نہیں ملتی۔ اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو 30 روزوں کی بجائے ایک جیسے سنگل ورڈ استعمال ہوا ہے روزہ رکھ لیا کرو، تو میرے خیال میں یہاں پر 30 روزوں کی نہیں بلکہ ایک آدھ روزے کی یا پھر ان روزوں کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلی امتیں رکھتی رہی ہیں۔ میرا ماننا یہ کہ یہ جو چار آیات ہیں نا، ان میں جو روزوں کا ذکر ہوا نا، 30 روزوں کا تو ہوا نہیں، اس لیے ان روزوں کا ذکر ہوا ہے کہ جب ان کا دل کرے تب وہ روزہ رکھ لیا کریں، اور کیونکہ ان میں ٹائم بھی نہیں بتایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ جب ان کا اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت وہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس لیے یہاں پر وقت بھی نہیں بتایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان چار آیات میں نہ تو یہ ہمیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نا دین اسلام میں ہر چیز پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر چیز جو ہے نبی علیہ السلام پر ظاہر کی جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، اور پھر وہ باتیں جو ہیں وہ بالکل واضح اور مفصل ہیں، ان کو تفصیل سے بالکل بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید کا بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن مجید کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جو یہ کتاب ہے قرآن مجید، یہ بالکل مفصل ہے اور واضح ہے، اور اس میں ہر چیز کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں اور اس لیے کیے جاتے ہیں، اور میرا جو اپنا مائنڈ ہے وہ میں یہ سوال مسلم اسکالرز پر اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بتا سکیں، کیونکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے آلریڈی 1400 سال پہلے، ساتھ ہی وہ 1400 سال بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ 1400 سال کا اور اس قرآن مجید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب اس آیت کے مطابق جو روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ دیں، جو سفر اور بیماری کی وجہ سے۔ اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ جو میں نے سوچا کہ جو عورتیں حیض میں ہونے کی وجہ سے 7 دنوں تک اسلام کی نظر میں ناپاک رہتی ہیں، ان کا کیا؟ ان کے جو رمضان میں 7 دن ناپاکی میں چلے گئے، کیونکہ ایسی حالت میں نہ تو اور بیچاری روزہ رکھ سکتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں دین اسلام کے مطابق، ان کا کیا؟ سفر اور بیماری والوں کا تو بتا دیا، لیکن ان عورتوں کا کیا جو کہ دین اسلام کے مطابق 7 دن تک ناپاک رہتی ہیں؟ کیا روزے فرض کر دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جس کے میں نے پہلے اس کو میں نے بنا دیا، اور پھر اسی کی زندگی میں سے میں نے اس کے 7 دن جو ہیں وہ ناپاک ٹھہرا دیے کہ 7 دن میں یہ ناپاک رہتی ہے اور وہ ان دنوں میں ناپاک رہتی، پھر ان کے لیے کیسے فرض انجام پائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں سوچی؟ اور یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ نے خود ہی عورت کے جسم کو بنایا، ایسے بنایا، یعنی کہ اس کے جسم میں اس طرح کا فنکشن رکھا اور پھر اسے ناپاک کر دیا۔ کیسی بات ہے یہ؟ حالانکہ یہ بات ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتی بلکہ حدیثوں سے ملتی ہے، لیکن چونکہ حدیث کو قرآن سے جوڑا جاتا ہے تو یہ میں بات ضرور کروں گا۔ اور سب کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اسی لیے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ عورت 7 دن ناپاک ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ خود ہی اللہ بنانے والا ہے اور خود ہی اس کو 7 دن ناپاک کر دیا۔ اور عورت کے لیے جو ہے مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ یہاں نہ جنت میں، وہاں بھی صرف مرد کے لیے ہی انعام ہے، اور جو مرضی کرے عورت کو وہی ملے گا جو یہاں پر ہے، بے شک وہ اس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے وہ وہی ملے گا۔ اور مردوں کے لیے وہاں پر 70 حوریں ہیں، ان کے لیے وہ ایک ہر کسی کے ساتھ، اور عورت کے لیے
عورت کے لیے وہی لنگور جو یہاں پر ہے وہی وہاں پر ملے گا۔ اس کے بعد 185 کے مطابق جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب ہم 85 کو دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کو، تو اس کے مطابق اصل میرا جو ٹاپک ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 30 روزے قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آج تو مسلمان کہتے ہیں نا کہ 30 روزے رکھنے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی کتاب اور کلام کو واضح اور مفصل بتانے کے بعد ہر بات کو آدھا چھوڑ دیا؟ کیوں قرآن مجید کا یہ کلیم ہے کہ جو قرآن کی بات جو ہے وہ ہر بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے؟ پھر اس وقت پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں پورے مہینے میں، ان کا ذکر اللہ کیوں نہیں کرتا؟ یا پھر اللہ نے 30 فرض ہی نہیں کیے؟ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر اگر یہ باتیں تمام حدیثوں میں ہیں تو پھر قرآن مجید کا جو دعویٰ اس وقت اور صدیوں سے مسلمان اور مسلم اسکالرز کرتے آ رہے ہیں، اہل اسلام کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک مفصل کتاب ہے اور پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو حل اور ہر چیز کا علم قرآن مجید میں بتا دیا ہے، یہ کلیم کرنا پھر نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی اور کا تو کیا، ہمیں 5 ارکان جو دین اسلام کے سب سے ضروری اور بیس ہے دین اسلام کی، ہمیں ان کا ہی کچھ وجود اور کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کے علاوہ اور ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کیونکہ اگر 83 کو دیکھیں تو اس کے مطابق پہلی امت یعنی یہودیوں پر سال میں 2 مقرر کیے، تو پھر اگر قرآن کہتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے فرض کیے اور بتاتا بھی نہیں کہ کتنے، تو پھر 2 روزے رکھو نہ، سب لوگ جس کا قرآن مجید حکم دیتا ہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک 30 روزہ کا کوئی نہ تو کوئی ذکر ہے۔ اب اگر کچھ لوگ کہیں گے آ کے کہ ہاں جی اس میں مہینے کا ذکر ہوا ہے اور اس مہینے میں روزے رکھ لیا کرو، تو بھی مہینے کا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے روزوں کو ہوا ہے، کتنے روزے اللہ کہہ رہا ہے کہ مہینے میں رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، پورے مہینے کا نہیں، یا تو مجھے دکھاؤ کہیں لکھا ہو کہ پورا مہینہ روزے رکھو، ایسا ہمیں کچھ نہیں نظر آتا۔ اب اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے اور کب کھولنا ہے، تو قرآن مجید پھر اس کے بارے میں بھی چپ ہے۔ پھر یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اور اس کا ہمیں طریقہ نہیں بتا رہا۔ اب میں کسی کو بندے کو کہتا ہوں کہ یہ کام وہ نیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ کام تم نے کرنا ہے، اب اس کو نہیں آتا کرنا، اب میں اس کو بتاؤں گا تو وہ کرے گا نا، وہ ہے بھی میرے حکم کے متحد کہ یہ میں اگر غلط ہو گیا تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کی جو ہم اس کو کس طرح کا انداز ہم اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہے ہیں اس آیات میں، ان آیات میں، بلکہ جو کہ جتنے بھی احکام ہیں ان کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، تو قرآن مجید پھر اس کے بارے میں بالکل ہی خاموش ہے۔ قرآن مجید بار بار اپنے دعوے کو کیوں بھول جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنا ہی قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ایک مفصل کتاب ہے، تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا اس میں علم ہے، حکم ہو گیا، لیکن کرنا کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ اپنے کلام کو اس طرح ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ ہر بات کو جانتی اور سمجھتی، اور ہر چیز کو بنانے والا ہی وہی ہے، تو پھر وہ اپنے کلام کو اور اس کتاب کو جس کے لیے اس نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو کہ فرشتوں میں سے اعلیٰ ہے، اور پھر کتابوں پر مہر کر دی، نبیوں پر مہر کر دی، تو وہ اس کتاب کو ادھورا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا یہ کلیم ہے کہ یہ آیت بھی اصل قرآن جسے اللہ کا کلام کہا جا سکتا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت بلکہ تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید میں روزے کے اوقات ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہم 187 میں دیکھیں تو صبح صادق کے وقت جو ہے ہمیں صبح صادق کے وقت سے شام تک روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، کیا اللہ تعالیٰ زمین کو بنانے کے بعد ان خطوں کو بھول گیا جہاں حالانکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی کہ میں نے تو وہ ایسے خطے بھی زمین پر بنائے ہیں جس میں جہاں پر 6 منتھ جو ہے وہ نہ تو سورج نکلتا ہے، اگر دن ہے تو دن ہی ہے 6 منتھ، اگر رات ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بنا کر یہ بھول گیا کہ میں نے وہ جگہ بنائی ہے جہاں پر اس طرح کے حالات ہیں، اور پھر وہاں پر لوگ کیسے روزہ رکھیں گے اور کن اوقات میں روزہ رکھیں گے؟ اس لیے میرا پھر سے یہ کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تمام باتیں اللہ کی صفات کے بالکل خلاف ہیں، جو کہ منطقی طور پر بھی پورا نہیں ہوتی۔ کیا اس موجودہ دور کے اسکالر ان باتوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ پہلی امتوں میں کون سے روزے مقرر کیے گئے؟ کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ حیض بھی اللہ کی طرف سے اور روزے بھی؟ تو پھر وہ بیچاری عورتیں کیا کریں جن کو رمضان میں
ماہ رمضان میں 7 دن جو ہے وہ اس تکلیف میں گزارنے پڑتے ہیں، ان کے لیے مردوں کے مقابلے میں ناانصافی کیوں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب میں جو ہے وہ یعنی دین اسلام میں ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی حدیث سے نہیں، قرآن سے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کا کلام آپ لوگوں کے مطابق قرآن ہے، جیسے اللہ نے سفر والوں کے لیے جو ہے اور پھر بیماروں کے لیے شرط رکھ دی کہ ہاں جی اگر تم روزہ نہ رکھ سکو تو پھر ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو پھر عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حکم دینے کی نہ دینے کی ایسی کون سی وجہ نظر آئی؟ اور پھر یہ مجھے قرآن مجید سے ہی دکھاؤ کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ وہ جو ان کے 7 دن حیض کے ہیں وہ کب کیا کریں، اس میں کیسے نماز پڑھیں اور کیسے روزہ کریں۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ مجھے قرآن مجید سے ہی دکھانا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں جن کے پاس ماہ رمضان میں رات نہیں ہو رہی یا دن نہیں ہو رہا۔ میرے کلیم کے مطابق یہ آیات اصل قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو اصل قرآن تھا وہ جمع ہی نہیں ہوا، اور جو جمع ہوا کسی بھی طریقے سے جیسا بھی وہ تھا، یا یعنی مطلب اس میں جتنی کم تھی آیات، زیادہ تھی یا جیسے بھی تھا، وہ جمع ہوا، اس کو جلوا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس بندے کے مصحف کو قرآن مان لیا گیا جو کہ نہ نبی کے زمانے کا تھا، نہ نبی کے ساتھ رہا، نہ صحابہ میں سے تھا، اور نہ مکہ میں پیدا ہوا، بلکہ وہ مکہ سے 869 میل کے فاصلے پر بغداد میں پیدا ہوا۔ اس کے قرآن کو آج دنیا بھر میں نبی کے زمانے کا قرآن بنا لیا گیا، جو کہ تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے۔ اگر یہ آیات واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتی تو ہمیں ان آیات میں اللہ کی باتیں اپنے ہی کاموں کے خلاف نہ ملتی۔ اب اس کے بعد یہ آیات تو ہم نے دیکھ لی، اب اس کے بعد بات آتی ہے عید کی، کہ جو کہ اس ماہ رمضان کے اینڈ پہ منائی جاتی ہے، جسے روزوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اب پہلی بات میری یہ ہے، اور میرا سوال بھی یہ ہے کہ جب قرآن مجید اس بات کا حکم نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو دین اسلام نے اپنے لیے اور اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں اور اپنے معاملات اور اپنے جو ان کے کام ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں، جسے ہم کسی اور چیز کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے مطابق عید کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پہلی بات کہ اور یہ جو تمام روزے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہاں جی روزے رکھ لو پورا مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے تم لوگوں نے عید بھی منانی ہے، اس بات کی عید منانی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس خوشی کو منانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا، تو اس خوشی کے موقع پر روزوں کے آخر پر یہ میں نے تم کو عید دے دی۔ ایسا ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ قرآن مجید عید کی بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن مجید صرف ماہ رمضان کی بات کرتا ہے، اس میں روزوں کی بات بے شک کرتا ہے، لیکن ہمیں 30 روزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بالکل آپ کے سامنے اور واضح باتیں کہ میں نے کیسے یہ باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی ہیں، کہ یہ آیات جو ہیں وہ اصل قرآن مجید کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر اگر یہ آیات اصل قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان کے بعد عید کیسی، اور کون سی عید جس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہا، قرآن مجید حکم نہیں دے رہا، تو پھر وہ کون سی عید؟ اس عید کا بھی قرآن مجید سے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی مسلم اسکالر یا اور کوئی بھی مسلم عالم آ کر یہ کہے کہ ہاں جی یہ آیات جو ہیں یہ اصل قرآن کا ہی حصہ ہیں اور یہی قرآن اصل ہے، تو پھر میرا ان سے اگلا جو سوال ہے وہ بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پھر یہ کلیم کرنا چھوڑ دیں کہ قرآن مجید ایک مفصل کتاب ہے اور اس میں ہر چیز پرفیکٹ بتائی گئی ہے، اور یہی ہے جو کہ ہر چیز کا حل بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ کلیم قرآن مجید کا یہ کلیم قرآن کے اپنے ہی خلاف ہے، کیونکہ ہمیں کسی بھی بات کی جو ہے وہ ہمیں وہاں پر تفصیل ملتی نہیں ہے۔ کسی بات کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی باتیں چھوڑیں، ہمیں دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی ہی ہمیں تفصیل نہیں ملتی، وہی ایسے ہیں جیسے ادھورے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ نبی نے ہمیں پرفارمنس کر کے بتانی ہے۔ بھئی ایسا ہمیں قرآن سے کہاں ملتا ہے؟ قرآن مجید میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ ہی ان کا قرآن مجید سے کوئی تعلق